بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین چی گویرا کون تھا؟ ایک سیاہ کیسے ایک انقلابی لیڈر بنا اور آج تک یاد کیا جاتا ہے؟ امریکہ جیسا طاقتور ترین ملک چی گویرا سے کیوں ڈرتا تھا اور اس کی مخبری ایک بکریاں چرانے والے چراوے نے کس عجیب وجہ سے کی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آج ہم آپ کو دنیا کے عظیم انقلابی لیڈر کی زندگی اور انتہائی دردناک موت کی داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل @ناصر 707 سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی تاریخی اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، چی گویرا ارجنٹائن کا انقلابی لیڈر تھا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ چی گویرا بچپن ہی سے دمے کا مریض ہونے کے باوجود ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہتر اضافہ کیا۔ ناظرین، چی گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر براعظم کی جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دوگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر 1953 میں کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چیلی، پیرو، پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا وغیرہ کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشتیں چھپ چکی ہے اور ایک فلم بھی اسی نام سے بن چکی ہے۔ ناظرین، اسی سفر کے دوران چی کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت، بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے اور اس کی آڑ میں سرمایہ دارانہ نظام جہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دونوں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست امریکہ کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کے تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم اور سیاحت چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑے گی۔ ناظرین، یہیں سے اس کا انقلابی سفر جاری ہوا اور اس نے سب کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، اس کے بعد لوگوں کو آزادی دلوانے اور امریکہ کے تسلط سے نکالنے کے لیے چی گویرا کے اگلے 13 برس کی زندگی انتہائی جدوجہد میں گزرے۔ چی گویرا اپنی انقلابی جدوجہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایک ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائیڈر، ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو وہ ڈاکٹر بھی بن چکا تھا، مگر اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کا دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ ارجنٹائن کے شہری چی گویرا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا، جس نے سینکڑوں انقلابی دشمنوں کو سزائے موت دی اور پھر اسے اہم عہدے پر وزارت کا لمدام سونپ دیا گیا۔ مگر اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہریت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا، تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا۔ ناظرین، چی گویرا نے فیڈرل کاسترو سے مل کر امریکہ نواز QBI حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے وہ اس کی آبائی سرزمین ہو۔ وہ اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7 نو آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ چی گویرا سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور اسے ختم کرانا چاہتا تھا۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع امریکہ کو دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، اس آپریشن میں پویلین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ کم تھے، جلد ہی مارے گئے۔ جب چی زخمی اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور اس کے چہرے پر ایسا رعب تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔
ऑफिसर आ जा रहे थे और इससे पूछताछ कर रहे थे, मगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसने अपने लिए तंबाकू ज़रूर तलब किया, जो मैंने इसे फराम किया। इस पर वो काफ़ी खुश हुआ और मेरा शुक्रिया भी अदा किया। फिर जब 2 दिन तक इस पर मगजमारी करने के बाद कुछ हासिल ना हुआ तो इसकी रिपोर्ट सदर को दे दी गई, जिसने किसी मुमकिन प्रेशर से बचने के लिए इसकी फौरी मौत का हुक्म सादिर कर दिया। CIA चाह रही थी कि इसे पनामा मुंतकिल किया जाए ताकि वहाँ इसकी स्पेशल टीम इससे मजीद तफ्तीश करे, मगर सदर को डर था कि अगर वो फरार हो गया तो शायद पैर हाथ ना आए और इसकी हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा इसने हुक्म दिया कि ची गवेरा को ख़त्म कर दिया जाए। आर्डर की तकमील की गई और उसी शाम एक शराबी जलाद फौजी को ची गवेरा के सामने लाया गया, जो जंग में अपने 3 साथी खो चुका था, और उसे ची को मारने का हुक्म दे दिया गया। जब वो ची के सामने पहुंचा तो ची ने इसे बहुत उकसाया। ची चाहता था कि इसकी मौत आसान हो जाए, मगर शराबी जलाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां ची पर बरसाई और उसे बड़ी अजियतनाक मौत से दोचार किया। नाजरीन, इनका मंसूबा यह था कि ची को वापस उसी मकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान किया जाए कि वो मुकाबले में मारा गया, ताकि इस तरह ट्रायल ना करने के इल्ज़ाम से बचा जा सके। नाजरीन, ची गवेरा को मरे कई दिहाइयाँ गुजर चुकी है, मगर वो अभी तक लोगों के दिलों में अपनी असूल, काबिलियत, सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत और इनकलाबी सोच की वजह से गर की हुए हैं। इसकी ये मशहूर तस्वीर और आइकन जो 1960 में खींची गई, गालबन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली तस्वीर है, जो तकरीबन हर जगह दिखाई देती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये ज़रूर आइकॉन देखा होगा, खुसूसन इन ममालिक में जहाँ इनकलाबी तहरीकें चल रही है। नाजरीन, अजीम इनकलाबी लीडर चे गवेरा की मकबरी और गिरफ्तारी के हवाले से एक अजीब बात आपको बताते हैं। कहा जाता है कि इनकलाबी लीडर चे गवेरा को दुश्मनों ने पकड़ा तो मुखबर एक चरावा और मकामी बशिंदा था। मुखबर चरावे से पूछा गया कि तुमने इसकी मकबरी क्यों की और अमेरिका से इसके कितने पैसे लिए? वो तो तुम्हारे हकूक और आज़ादी के लिए लड़ रहा था। चरावे ने इंतहाई अजीब बात कही। उसने कहा कि मैंने मकबरी इसलिए की कि बागी ची की गोलियों की आवाज़ से मेरी बकरियां डर जाती थी। नाजरीन, इसलिए कहा जाता है कि बेहिस कौम का खैर ख्वाह होना भी खुदकुशी है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए @नासिर707। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी और नासिर हो।